اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر۔ یہ 27ویں پارے کی سورہ القمر ہے، جس کی کچھ آیتیں پڑھی گئی ہیں اور مزید انشاءاللہ پڑھی جائیں گی درس میں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بہت بڑے معجزے کا ذکر ہے، وہ معجزہ ہے شق القمر کا۔ مکی زندگی میں مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ جیسے اور لوگوں کے ہاں یا اور انبیاء کے ہاں کوئی ظاہری باہری علامت ہوتی تھی، جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی اژدہا بن جاتی تھی، تو اسی طرح کی کچھ ظاہری باہری علامتیں دکھائیے۔ ہر چند کی یہ قرآن سب سے بڑا معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور عربوں کے لیے جو عربی زبان دانی میں مہارت رکھتے تھے ان کے لیے یہ قرآن زندہ جاوید معجزہ تھا کہ ایسی کتاب لے آؤ، چیلنج تھا، یا ایسی کوئی ایک صورت بنا لاؤ یا کوئی 10 صورت بنا لاؤ، بہت بڑا معجزہ تھا۔ تمام نبیوں کا معجزہ ان کے ساتھ ساتھ چلا گیا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ قیامت تک ہے، اور اسی لیے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ وقتاً فوقتاً آپ سنتے ہوں گے کہ دنیا میں سب سے زیادہ الحمدللہ جو رائزنگ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے۔ لوگ تحقیق کر رہے ہیں، حقائق پر آگاہ ہو رہے ہیں اور الحمدللہ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو کہا کہ ایک ظاہری باہری علامت کوئی دکھائیے جس کو ہم لوگ اپنی آنکھ سے دیکھ سکیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو اشارہ کیا اور ایسے اشارہ کیا کہ ٹکڑے ہو جاؤ، چاند کو اشارہ کیا، ٹکڑے ہونے کا اشارہ کیا، تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کی برکت نہیں تھی، بلکہ اللہ رب العالمین نے یہ کام کیا۔ انسان کے بس کا روک کہاں ہے؟ معجزہ تو انسان کے بس کا نہیں ہوتا، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جاتا ہے جس پر انسان قادر نہ ہو، اس کو کہتے ہیں خارق عادت امر، ایسا کام جو انسان کے بس ہی کا نہ ہو۔ تو اللہ نے کہا ہوگا کہ وہی کی ہوگی کہ آپ چاند کی طرف اشارہ کیجئے، ہم چاند کو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ ایک بھاری بھرکم جسیم مضبوط مضبوط مخلوق، لوگ وہاں زمین خرید رہا ہے، مکان بناوے گا، جیسے زمین میں بناتا ہے نا ویسے لوگ زمین بیچ رہا ہے، خرید رہا ہے۔ سوچ کتنا عظیم جسم ہے وہ، آسمان پر جا کر کے زمین چھوٹی لگتی ہے، جیسے کہ یہاں سے ہم لوگوں کو چاند چھوٹا لگتا ہے، ایک روٹی کے برابر، ایک توے کے برابر لگتا ہے، ویسے ہی وہاں سے یہ زمین اتنی بڑی زمین چھوٹی سی لگتی، جبکہ اس سے کئی گنا بڑا ہے وہ۔ تو اتنے بڑے بھاری بھرکم جسم کا ٹکڑے کر دیا جانا یا 2 ٹکڑے میں تقسیم کرنا، یہ انسان کے بس کا نہیں تھا۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، وہ تو کہتا ہے کن فیکون۔ وہ کہتا ہے کہ ہم قیامت کے دن ایسے آسمان کو لپیٹیں گے جیسے کہ کوئی منشی لمبے رجسٹر لکھتا ہے۔ اب وہ رجسٹر چلتا ہے کہ نہیں چلتا، اب تو کمپیوٹر ہے، لیکن پہلے ہوتا تھا مارواڑیوں کیا یہ لمبا رجسٹر ہوتا تھا، منشی اس پر چڑھ کر کے حساب لکھتا تھا، دیکھا ہے میں نے۔ اب اس کے بعد وہ پھر اس کو ایسے 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 فولڈ کر کے اتنا سا بنا کر کے اس کو رکھ دیتا تھا۔ اب پھیلاتا تو اتنا لمبا ہوتا، تو کیسے کہ جیسے رجسٹر لکھنے والا رجسٹر کو فولڈ کر کے، لمبے رجسٹر کو فولڈ کر کے ایسے کر دیتا ہے، ایسے اللہ رب العالمین زمین کو فولڈ، آسمان کو فولڈ کر دے، اور اپنی انگلیوں پر کائنات کو، پہاڑ کو، دریا کو، سمندر کو، آسمان کو، زمین کو انگلیوں پر لے کے ایسے ہلائے گا جیسے کہ، مثال تو نہیں دینی چاہیے لیکن آپ کے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں، کیسے ہلائے گا کہ مت پوچھیے۔
समझा कि यहुज़्ज़ुहुन्ना हज़्ज़न, खूब जोर से हिलाएगा, खूब जोर से हिलाएगा, पूरी कायनात उंगलियों पर होगी रब्बुल आलमीन के। सोचिए उसके लिए क्या मुश्किल है चांद को 2 टुकड़े करना। ये इतने बड़े आसमान को लपेट लेगा, ये इतनी बड़ी कायनात को, पहाड़ को, सबको, मिट्टी को, पानी को, सबको उंगलियों पर ले लेगा क़यामत के दिन। यह वाक़या कुरान मजीद के अंदर है और सही हदीसों के अंदर मौजूद है, लेकिन बहुत सारे अकल के अंधे, बिदती, अकल के टट्टू इस वाक़े शक्कुल कमर का इनकार करते हैं, जबकि कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है। और कुछ लोग तारीखों का हवाला देते हैं कि अगर ये इतना बड़ा आसमान में हादसा पैदा हुआ कि 2 टुकड़ा हुआ, एक टुकड़ा जबल हिरा के इस तरफ नीचे आया, एक टुकड़ा ऊपर चला गया, 2 टुकड़ा कटा, एक नीचे एक ऊपर को गया, और फिर आहिस्ता 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 दोनों टुकड़ा जाकर के मिल गया। कहा तो हिंदुस्तान वालों ने नहीं देखा, यहां किसी हिस्ट्री के अंदर कहां है, यूनान वालों ने नहीं देखा, और दुनिया की किसी तारीख में नहीं है। सोचिए ये वाकया कहां हुआ था? जजीरतुल अरब में, मक्के में हुआ था। करीब के लोगों ने देखा होगा। हिंदुस्तान में उस वक्त क्या टाइम रहा होगा? अब ये वाकया कितने बजे हुआ? 8 बजे हो रात को। अब एक अंदाजा आपकी अकल को समझाने के लिए कह रहे हैं, वरना हम तारीख और टाइम मुतय्यन करने वाले कौन? मिसाल के तौर पर अगर 8 बजे 9 बजे हुआ होगा और उन मुशरिकीन को आपने दिखाया होगा कि देखो हम मुजज़ा दिखाते हैं, तो यहां पर 10:30 11 बजता रहा होगा, लोग सोए हुए रहे होंगे, किवाड़ बंद करके खिड़की बंद किए रहेंगे। अच्छा, कितना आदमी आंगन में और छत पर बैठा रहता है और चांद को हर वक्त देखता रहता है कि क्या रूनमा हो रहा है, कैसे चल रहा है, कौन देखता है उसको? जबकि पहले से इंफॉर्मेशन ना हो, जब तक पहले से कोई इंफॉर्मेशन नहीं हो कि आज आसमान में कुछ हलचल होने वाली है, कौन देखता है? अमेरिका में न जाने दिन रहा होगा, दूसरी दुनिया के अंदर दिन तुलू हो चुका रहा होगा, कहां की तारीख में आप देखना चाहते हैं? अजब सी बात है, कहीं दिन रहा होगा, कहीं रात रही होगी, तो कहीं फॉग रहा होगा, तो कोई अपना खिड़की के बाहर बंद करके रहा होगा। जहां मक्के में हुआ वो मक्के वालों से पूछो, मक्के वालों ने देखा, और फिर उसके बाद देखने के बाद जब देखा तो कहा कि ओह, इसने तो, मोहम्मद ने तो जादू कर दिया हमारी आंखों पर, हमको ऐसा दिखा कि वो फटा है, लेकिन वो फटा नहीं है, या चांद ही पर जादू कर दिया होगा। तो कहा कि अच्छा, जो लोग सफर करके आ रहे हैं, जजीरतुल अरब में जो लोग सहराई सफर कर रहे हैं, वो तो ऊँटों पर चढ़ रहे होते हैं, तो ऐसे ही ऊँट मुंह खड़ा नहीं रहता है, तो आदमी देखता है, उनसे पूछो, चुनांचे काफिलों से पूछा, सफर में चलने वाले काफिलों से पूछा, तो काफिलों ने भी कहा कि हाँ भाई, अजीब तमाशा देखा, रात देखा कि चांद 2 टुकड़े हुआ भाई, एक ऊपर गया एक नीचे गया, तो देख करके हैरान हो गए हम लोग। अब फिर उसके बाद देखा कि वो आहिस्ता 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 जुड़ रहा है। ये उन्होंने गवाही दी मक्के वालों के सामने, और आज मौजूदा स्टडी बता रही है कि जो लोग गए हैं चांद पर, उन्होंने देखा है कि चांद में एक दरार है पूरा लंबा सा। और जब उनको ये मालूम हुआ कि 1400 साल पहले कुरान ने यह वाकया जिक्र किया है, और यह वाकया शक्कुल कमर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अमल में आया था, और अल्लाह ने उनको ये मोजज़ा अता किया मक्का वालों के मुतालिबे पर, तो बहुत कई साइंसदान जो गए और उन्होंने देखा वो मुसलमान हो गए इस वाकये शक्कुल कमर की बुनियाद पर। तो कोई माने ना माने, हम तो मानते हैं भाई कुरान को अल्लाह की किताब है, नबी की सुन्नत को, और यहां मौजूद है। तो इसलिए ये अजीम वाकया था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ज़ाहिरी मोजज़ात में ये बहुत बड़ा मोजज़ा था, जैसे मेराज का वाकया है। अब अकल वाले ना माने तो क्या बात है, कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के लिए क्या मुमकिन है? सेकंडों के अंदर पलक झपकते हुए 7 मान के ऊपर सिदरतुल मुंतहा से जिब्रील जमीन पर उतर सकते हैं, लेकिन क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नबी को बुला नहीं सकता होती जिब्रील के जरिए? हजरत अबू बकर सिद्दीक को लोगों ने कहा कि सुना है तुमने, तुम्हारे साथी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रात के एक हिस्से में वो मक्के से चले गए बैतुल मुक़द्दस, और चले भी आए, जिसकी दूरी हम लोग 1 महीना में जाने में लगाते हैं, 1 महीना आने में लगाते हैं, फिर कहते हैं आसमान की भी सैर करके आए हैं, ये मुमकिन है? कहा अच्छा उन्होंने कहा है? कहा हाँ, तुम्हारी साथी लोग तो कहते हैं, तुम्हारी साथी मोहम्मद कहा वल्लाहि अगर उन्होंने कहा है तो सही कहा है,
ہم تو اس سے کم وقفے میں پلک جھپکتے ہوئے 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا سے جبریل کے اترنے کا ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں، اور یہ تو رات کا ایک کئی گھنٹے کا معاملہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو صدیق کا لقب ملا۔ تو ہمارے لیے جو ہمارے رب نے کہا ہے اور جو آتھینٹک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بس وہ کافی ہے، چاہے کسی بے عقلے کی عقل میں آئے کہ نہ آئے۔ وہ اگرچہ اب لاکھ کہے کہ ہم بہت عقل مند ہیں، بہت لرنڈ ہے، بہت ہی کوالیفائڈ ہے، وہ کوالیفائڈ کچھ نہیں ہے، وہ علم 2 کوڑی کا بھی نہیں ہے جو قرآن اور حدیث سے ٹکراتا ہو، سمجھے؟ تو یہ اس کو ٹارگٹ کیا اس واقعے کو کچھ بدعتیوں نے، کچھ عقل پرستوں نے، کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بسم اللہ، اقتربت الساعہ، قیامت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند پھٹ گیا۔ گویا کہ قیامت کی علامت تھی، وہ معجزہ بھی تھا اور قیامت کی ایک بڑی علامت بھی تھی جو اپنے وقت میں گزر گئی۔ اور بھی علامتیں بہت بڑی بڑی آئیں گی جو حدیث میں منشنڈ ہے۔ تو قربت الساعہ، قروبہ مانے قریب ہونا، اقتربہ مانے بھی قریب ہونا، قروبہ واقتربہ، قریب ہونا۔ لیکن علماء لغت نے کہا کہ اقتربہ، قروبہ میں 3 لفظ ہے، اقتربہ میں 5 لفظ ہے۔ تو اس کا معنی ہوگا، اگر لفظ زیادہ ہوگا تو معنی بڑھے گا کا مطلب کہ قریب نہیں ہوا، بہت قریب ہو گئی ہے قیامت۔ اقتربہ کا معنی قیامت قریب نہیں ہوئی، قیامت بہت قریب ہو گئی ہے، اور اس کا ایک معجزہ اور علامت اس کی چاند کا پھٹنا ہے۔ اور قریب کیوں ہو گئی؟ کوئی کہے تم کو کہ 1500 سال گزر گیا، 1447ویں ہجری کا سال ہے، 13 سال اور اس کے اندر جوڑو تمہارے نبی کو نبی بنے ہوئے، سمجھا کہ نہیں؟ تو 57، 58، 59، 60، 1460 سال ہو گیا، ابھی تک قیامت ہوئی نہیں۔ کہیے گا کہ قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے دنیا کی جو عمر باقی ہے وہ کم ہے، اس سے پہلے کی جو دنیا گزر چکی ہے، جو پیریڈ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تک کا جو گزرا ہے وہ بہت لمبا پیریڈ گزرا ہے، ہزار سال کا گزرا ہے۔ تو یقیناً اس کے مقابلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا جو زمانہ ہے وہ یقیناً کم ہے، آپ سمجھا؟ دوسری بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول کی حیثیت سے دنیا میں مبعوث کیے گئے ہیں، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہا گیا کہ قیامت قریب ہے، کہ اب اس نبی کے بعد اور اس امت کے بعد قیامت ہی آنی ہے، کوئی دوسرا نبی نہیں آنا ہے۔ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انا بعثت انا والساعۃ کہاتین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں مبعوث کیا گیا ہوں، رسول بنایا گیا ہوں، اور قیامت میرے اور قیامت کے درمیان ایسے ہی فاصلہ ہے جیسے یہ 2 انگلیوں کے درمیان۔ یہ سبابہ جو گالی دینے میں استعمال ہوتی ہے، ایسے ایسے جو کرتے ہو، یہ انگلی اور یہ وسطی بیچ والی انگلی، کہا اس 2 انگلی کے درمیان میں جتنا نیچرلی گیپ ہے ایک ناخن کے برابر کا گیپ ہے، کہا کہ بس اتنا ہی فرق ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کے درمیان۔ اب وہ چاہے یہ ڈیوریشن جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور قیامت قائم ہونے میں اب 2000 سال کا ہو کہ 5000 سال کا ہو کہ 10,000 سال کا ہو، اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، لیکن یہ آخری نبی ہے، اب اس کے بعد قیامت ہی قائم ہونی ہے نا، تو اسی کو قیامت کا قریب ہونا کہا گیا ہے۔ تو کہا اقتربت الساعہ، قیامت بہت قریب ہو گئی، وانشق القمر، اور چاند بھی پھٹ گیا، چاند بھی 2 ٹکڑے میں ہو گیا۔ پھر بھی کیا ہوا؟ ایمان نہیں لائے۔ اللہ کہتا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً، کوئی سی بھی علامت لے آئیے گا، تو جن بد نصیبوں کے قلب پر اللہ نے ضلالت کی مہر لگا دی ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لاکھ نشانی لے آ کر کے پیش کر دیے، نہ مان رہے تھے، نہ مانیں گے۔ ان يَرَوْا آیَةً، کوئی سی بھی آیت اور نشانی آپ دے دیجیے گا، یہ اعراض ہی کریں گے۔ وَيَقُولُونَ، اور کہیں گے کہ یہ جادو ہے، سحر مستمر، جادو ہے جو ختم ہو جائے گا، یا یہ کہ یہ جتنی بھی علامت پیش کرتے ہیں وہ سب جادوئے رہے گا، اس لیے ہم نہ مانیں گے۔ اب اس کا کیا جواب ہے؟ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے جھٹلایا تمام نشانیوں کو، تمام آیتوں کو، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور اپنے باطل خواہش کی انہوں نے پیروی کی، شرک پر لگے رہے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، لیکن یاد رکھو ہر امر کو ٹھہراؤ ہے، ہر معاملے کو ٹھہراؤ ہے، ان بدنصیبوں کا مقدر ذلت و رسوائی پر جا کر ٹھہرے گا، اور اس پر مریں گے تو سیدھے جہنم میں جائیں گے،
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کا مقدر ٹھہرے گا اللہ کی تائید اور نصرت پر، اور یہ ایمان و عمل پر مریں گے تو ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ چلیے، وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، ان کے پاس تو اتنی نشانیاں آ چکی ہے، قرآن کے ذریعے اتنی نشانیاں پیش کی گئی ہیں، سابقین انبیاء کرام کی قوموں کی ہلاکت کے واقعات جو آپ سنتے رہتے ہیں، قوموں کے واقعات اور ان کی ہلاکت کے واقعات، اتنے واقعات ان کے پاس آ چکے ہیں کہ جس میں ان کے لیے بڑی ڈانٹ ڈپٹ ہے، اور نصیحت کے لیے اتنی آیتیں کافی ہیں، مگر کاش کہ سمجھتے، عقل سے کام لیتے، تدبر کرتے۔ اتنی قوموں کا واقعہ، اتنے قوموں کے واقعات بیان کیے گئے ہیں جو نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہے، لیکن نصیحت حاصل کرنے کے ارادے سے پڑھے اور سنے تب نا، تو کان میں تو انگلیاں ٹھوستے، غور کرتے ہی نہیں ہیں۔ حکمت بالغہ، یہ سب جو نشانیاں ہیں اگلی قوموں کے اندر، اور جو نشانیاں اللہ نے بیان کی ہیں اس کے اندر حکمت ہے، حکمت بالغۃ، جو مقصد تک پہنچا دینے والی ہے، ایمان اور ہدایت تک پہنچا دینے والی ہے، اتنی اچھی حکمت ہے۔ لیکن فما تغنی النذر، کسی علامت نے، کسی نشانی نے، قوموں کی کسی ہلاکت نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ اتنے اکڑیل قسم کے یہ مشرک ہیں جو اپنے شرک پر جمے ہوئے۔ یہ مکے کے مشرکین کا مزاج دیکھیے۔ فتولی عنہم، تو اے نبی آپ ان سے بھی پیٹ پھیریے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجیے، اپنا کام کرتے رہیے، جن کے مقدر میں ہوگا ایمان لائیں گے، نہیں تو نہیں لائیں گے۔ اور الحمدللہ جو چند ہی لوگ ابھاگے تھے جو جنگ بدر میں مارے گئے، کچھ جنگ احد میں مارے گئے، کچھ جنگ احزاب میں مارے گئے، کچھ اور موقع پر مارے گئے، لیکن ماشاءاللہ بڑی اکثریت جو تھی وہ فتح مکہ کے دن سب مکے والے مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد تو پورے جزیرۃ العرب میں جیسے کہ ایک انقلاب آ گیا، اور جوک در جوک جو لوگ کہتے ہیں وہ فوج در فوج لوگ مسلمان ہو گئے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی تو یدخلون الناس فی دین اللہ افواجا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو آپ نے دیکھا کہ لوگ، یا دیکھیں گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل، پورا جزیرہ ہے مسلمان۔ اور پھر صحابہ کرام کے ذریعے اور بعد کے ادوار میں تابعین، تبع تابعین کے زمانے میں دوسری، تیسری، چوتھی صدی کے اندر جو فتوحات کی کثرت ہوئی تو ماشاءاللہ اسلام طنجہ سے لے کر کے اور جاپان تک پہنچا، اندلس سے لے کر، اسپین سے لے کر کے جاپان تک پہنچ گیا اسلام۔ فتول عنہم، اے نبی ان سے آپ اعراض کیجیے۔ یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اس دن جس دن کے پکارنے والا ایک خطرناک چیز کی طرف، بڑی ہولناک چیز کی طرف پکارے گا، یعنی قیامت کے دن جب اسرافیل سور پھونکیں گے اور جب یہ قبر سے نکلیں گے تو اس دن ان کے سامنے حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ اسی انکار کا انجام یہ سمجھیں۔ خشعاً ابصارہم، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ یخرجون من الاجداث، قبروں سے یہ نکالے جائیں گے یا نکلیں گے، قبروں سے نکلیں گے۔ کأنہم جراد منتشر، اور عذاب اس طریقہ سے ہوگا جیسے کہ ٹڈی دل جو اترتی ہے، ٹڈی جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے جب کسی کھیت میں اترتی ہے پورے کھیت کو چاٹ جاتی ہے، اور اترتی ہے تو اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر جانا ہے، تو کچھ ادھر پھیلی، کچھ ادھر پھیلی، کچھ ادھر پھیلی۔ انتشار کو بتانے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہیں بھائی، لگتا ہے ٹڈی دل ہے، ایک تو بہت بڑی فوج نکلے گی ایک ہی ساتھ قبر سے اٹھے گی، اور سب منتشر ہوگا ادھر ادھر، اس سے وہ ٹکرا رہا ہوگا، اس سے وہ ٹکرا رہا ہوگا، ایسا لگے گا کہ جیسے ٹڈی دل اتر گئے۔ کأنہم جراد، جیسے کہ وہ ٹڈی ہوں منتشر، جو پھیلے ہوئے ہوں، دائیں بائیں بھاگ رہے ہوں۔ مہطعین الی الداع، اور سب اس پکار کی طرف دوڑیں گے، جس طرف سے پکار آئی ہوگی اس کی طرف سب دوڑ رہے ہوں گے۔ مہطعین الی الداع، پکارنے والے کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ اور جو عذاب کا سما ہوگا اس کو دیکھ کر کافر کہیں گے ھذا یوم عسیر، آج کا دن تو بڑا سخت۔ علی الکافرین غیر یسیر، قرآن نے کہا کہ کافروں پر وہ دن آسان نہیں ہوگا، لیکن مومنوں کے لیے الحمدللہ آسان ہوگا۔ ان کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا، مومن کے لیے جنت میں قیلولہ ہوگا، جی صبح سے لے کے دوپہر تک کا معاملہ ہوگا۔ یہ کہا کہ میری امت کے لیے قیامت کا دن ایسے ہی اتنی مختصر ہوگا جیسے عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہوتا۔ اللہ، ایک دم آسان ہو جائے گا، لیکن کافروں کے لیے وہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اب اس کے بعد یہ تمہیدی گفتگو اور مکے والوں کا حال بتانے کے لیے ذکر ہوا، اور شق القمر کا واقعہ پیش ہوا، اور انہوں نے جو کہا کہ یہ
मुजज़ा नहीं है, बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नऊज़ुबिल्लाह हमारी आंखों पे जादू कर दिया है। ये मिसवरिज्म वाला है मामला, समझा कि नहीं, ये हकीकत में फटा नहीं है। जबकि आज देख लीजिए इतने सालों के बाद अब तहकीक हो रही है कि आसमान में फटन है, दरार है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ अल्लाह ताला मदद फरमाता है, इस्लाम की तायीद करता है। अब अल्लाह ताला ने कुछ हिलाक शुदा कौमों का जिक्र किया है, जैसे कि मक्की सूरतों में होता है, ताकि उन मुशरिकीन कौमों के वाक़यात पढ़ करके इन मक्के के काफिरों के दिलों में अल्लाह का डर पैदा हो। तो वाक़या तो हम सूरह ज़ारियात में भी पढ़ के आए हैं, सूरह तूर में भी पढ़ करके आए हैं, यहाँ भी हम पढ़ेंगे, मगर सब जगह कुरान का उसलूब अंदाज बदला हुआ है। निहायत इख्तिसार के साथ चंद आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या, 2-3 आयतों में आद का वाक़या, हूद अलैहिस्सलाम का वाक़या, 2-3-4 आयतों में समूद का वाक़या, 2-4 आयतों में लूत का वाक़या, 2 आयत के अंदर मूसा और फिरौन का वाक़या। लेकिन अजीब व गरीब तासीर है कलाम के अंदर, बड़ी बलीग तासीर है। ज़रा देखिए, मुलाहिज़ा कीजिए। कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौम नूह, इनसे कबल यानी मक्के वालों से कबल, बल्कि ये कह लीजिए कि सबसे कबल जिस कौम ने अपने वक्त के नबी को झुठलाया वो कौन कौम थी? कौम नूह है ना, पहली कौम थी जिसने शिर्क किया था ना भाई। वद, सुवा, यगूस, यऊक, नसर, 5 बुजुर्गान दीन को अल्लाह ताला की इबादत में शरीक किया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले रसूल की हैसियत से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। आप सब जानते हैं, कितनी मरतबा तो सुना चुके हैं, वाक़या सुन चुके होंगे। और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इन पर मेहनत की 950 साल, और उसके बाद भी गिनती के चंद लोग ही इतनी लंबी मुद्दत होते तो 1000 साल का कितनी बड़ी मुद्दत है, 50 साल कम। अल्लाह ने कहा कि नूह अब ईमान लाने वाले नहीं, वऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन। ऐ नूह, तेरी कौम से जितने लोगों को ईमान लाना था वो ले आए, अब नहीं लाएंगे ईमान। जब अल्लाह ने ये बात वाज़ेह कर दी कि अब कोई ईमान नहीं लाएगा, तब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ की, तो या अल्लाह, ज़मीन पर काफिरों का घर छोड़ने की क्या ज़रूरत है, इनकी नस्ल काफिरों की फैले, इससे अच्छा है कि सबको तहस नहस कर दे। तब बद्दुआ फरमाई, रब्बि ला तज़र अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा, ज़मीन पर एक घर भी काफिरों का न छोड़, जब तक छोड़ेगा इनकी नस्लें बढ़ती रहेंगी। अल्लाह। तब अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है, कश्ती बनाओ, पानी का अजाब भेजेंगे। और इस अजाब की तैयारी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम करने लगे, कश्ती बना ले लगे। कुल्लमा मर्रा अलैहि, जब भी इनकी कौम के लोग गुजरते थे तो हंसते थे, मजाक करते थे, काहे के लिए कश्ती बना रहे हैं, रेत पर चलाइएगा। कहा कि ठीक है, इन तस्खुरू मिन्ना फइन्ना नस्खुरू मिनकुम, आज अगर तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो तो कल हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इंतजार करो। कश्ती तैयार हो गई, अब पानी का अजाब आया। अब ये तारीखी रवायत है कि 40 दिन तक बरसता रहा, ये सब वजाहत नहीं है इसमें। अल्लाह के लिए क्या है, 2 घंटा 2.5 घंटा पानी बरसा कलकत्ते में 22 सितंबर को, तो पूरा कलकत्ता हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया पर, टीवी पर, कि सब जलमग्न है एकदम। पूरी जिंदगी लाइफ जो है सो ठहर गई है, सबके घर में, ऑफिस में, दुकान में पानी घुस गया है कि नहीं। तो 40 दिन अल्लाह ताला को आसमान से पानी बरसाने की क्या जरूरत है भाई। वो अल्लाह कहता है कि हमने 7 आसमान को कहा कि अपना पानी का मुंह खोल दो। अब 7 आसमान से जो पानी गिरा होगा तो आप समझ सकते हैं कि पानी का रेला कैसे निकलता होगा, जैसे कि ऐसा लगे कि किसी ने नदी का एकदम लबलबाती हुई नदी हो, उसके बंद को लोग काट दे, उसके बांध को काट दे, तो कैसे शहर में पानी घुसेगा, वो कैफियत हुई होगी। तो अल्लाह कहता है कि हमने आसमान के दरवाजों को पानी के लिए खोल दिया, और वहां से पानी इतनी तेजी के साथ और इतने जोरदार अंदाज पर निकला जैसे कि लगता है कि कोई मशकीज़ा को काट दे। ये पानी है इस तरीका से, मशकीज़े में चमड़े का देखे हो ना, नहीं देखा होगा, सक्का से जो पानी रख के जलता है, देखा है कभी कि नहीं देखा है। पानी लिए रहता है, पिलाता रहता है। अगर मान लो कि साहब उसका मुंह खोल दिया जाए, या उसके नीचे अगर चाकू ब्लेड लगा दो, पूछा एक दफा, पूरा पानी सेकंड के अंदर में भाव से गिर जाएगा जमीन के ऊपर, कि नहीं गिरेगा। बाल्टी तुम्हारे हाथ में हो पूरी 25 लीटर की, लो एक दफा गिरा दो, कैसे गिरेगा। ऐसे आसमान से हम तो बता नहीं सकते, हमारी जुबान ताबीर करने से कासिर है कि अल्लाह कहता है कि हमने ऐसा तेज पानी का बहाव आसमान से दिया है, वह फज्जरनल अर्ज़ उयूना, और जमीन को तो हमने पूरा चश्मा ही में बदल दिया, पूरी जमीन पानी ही उबलने लगी। अब बताइए, तो इसके लिए 40 दिन का पानी जरूरी है? मुंह तक
پانی جل تھل ہونے کے لیے، مکان دکان سب بھیگنے کے لیے، اب پہاڑ تک پانی چڑھنے کے لیے 40 دن اس طریقے سے پانی آنے کی ضرورت ہے. اللہ چلیے کہتا ہے اللہ رب العالمین کہ دیکھو اب یہاں سے قوموں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان سے قبل قوم نوح نے جھٹلایا حضرت نوح کو. فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا، اللہ کا جملہ دیکھو، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا. یہ نہیں کہا کہ ہمارے رسول کو جھٹلایا، کیا کہا؟ ہمارے بندے کو جھٹلایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑی صفت اگر کوئی ہے تو وہ ہے عبدیت، اللہ کی غلامی، جو حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ کیا کرتے تھے. یوں تو ساری دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنی مخلوق ہے، سب اللہ کا بندہ ہے. یہ اللہ کا جو حکم ہوگا کہ پانی برسے تو کوئی ہے مائی کا لال جو روک دے؟ تیز ہوا چلے گی، کوئی طاقت ہے جو روک دے؟ تو اللہ تعالیٰ کائنات میں جو کچھ پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، سب اس کے سامنے ذلیل ہے. کسی کی کچھ نہ چلے گی، کافر ہو کے مسلمان. ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان میں جتنے ہو سب اللہ کے پاس آؤ گے عبد بن کر، سب عبد ہیں. اس کے بعد اس سے بڑھ کر کے عبودیت ہوتی ہے مسلمانوں کی، جو اللہ کے سامنے ذلت و رسوائی اختیار کرتے ہیں، عاجزی اور فروتنی اختیار کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر ٹیکتے ہیں اللہ کے سامنے. یہ بندے کی عبودیت ہے. اللہ کہتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے، یہ مومنین کہتا ہے رحمان کے بندے ہیں. ان کی صفات بیان کی گئی ہے سورہ فرقان میں. اور اس کے بعد حضرات انبیاء کرام کا کیا کہنا. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ کی غلامی کرنے والے، کہ اللہ نے کہا سبحان الذی اسرا بعبدہ. دیکھیے وہاں بھی عبد آیا. قرآن جیسی کتاب اللہ نے نبی پر اتاری، کا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ. دیکھیے کتنے بڑے بڑے مقام پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کیا کہہ رہا ہے؟ عبد. تو سب سے بڑا اعزاز آپ کے لیے عبدیت اور غلامی کا تھا. حضرت نوح بھی اللہ تعالیٰ کے بڑے غلام تھے، بڑی عبادت کرتے تھے، بڑے عبادت گزار تھے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے ہمارے رسول نوح کو جھٹلایا، کہا ہمارے بندے نوح کو جھٹلایا. وقالوا مجنون، اور کہا مجنون ہے. سب لگتا ہے کہ ایک ہی پہاڑا سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. نوح علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی قومیں گزری سب نے اپنے اپنے وقت کے نبی کو کیا کہا؟ مجنون. مجنون پڑھائے نا سورہ ذاریات میں کہ لگتا ہے کہ سب وصیت نامہ لکھ کے ایک دوسرے کو گیا. وصیت نامہ تو نہیں لکھا لیکن سب سرکش قوم ہے. اور سارے سرکشوں کی، اصل سارے بدماشوں کی زبان ایک ہی ہوتی ہے ہر زمانے میں، ہر جگہ پر. تو کہا مجنون ہے. وزجر، اور میرے بندے کو سخت ڈانٹ پلائی گئی. حضرت نوح کو خوب ڈانٹا. عجب نہیں کہ مارا پیٹا بھی ہو، گالی گلوچ بھی کیا ہو. اتنی بڑی بدتمیزی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جب دیکھا حضرت نوح نے تو فدعا رب، حضرت نوح نے دعا کی رب انی مغلوب، اے اللہ، اے میرے رب، میں بے بس ہو گیا، میں بے بس، میں مغلوب ہو گیا، میری قوم مجھ پر غالب آ گئی. فانتصر، میری طرف سے ان سے انتقام لے لے، ایکشن میں آ جا، تو میری ان کے خلاف مدد کر، تو ان سے انتقام لے. اب کیا کہنا تھا. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ایک دم زوردار پانی کے ریلوں کے ساتھ ہم نے آسمان کے تمام دروازوں کو کھول دیا. ندی پر دیکھتے ہو، ندی پر باندھ بنا رہتا ہے، ندی پر پھاٹک رہتا ہے. حساب کتاب سے نیپال پانی چھوڑتا ہے تو ہم لوگ کے بہار میں پانی آتا ہے. اگر ایک ہی مرتبہ سب پھاٹک کو ہٹا دے چائنا والا اور نیپال والا تو انڈیا ڈوب جائے گا. کہتے پھاٹک کھول دیا ہے. پھاٹک نہیں سمجھتے ہو؟ ارے دروازہ جو ندی کے اوپر اٹکائے ہوا ہے سب. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے آسمان کا پھاٹک کھول دیا. ابواب السماء بماء منہمر، ایک دم ریلا. وفجرنا الارض عیونا، اور زمین سے ہم نے چشمے پھیلا دیے، یعنی پوری زمین چشمے میں بدل گئی، سب جگہ سے پانی ہی پانی. حتی فارت تنور، یہاں تک کہ چولہوں میں جہاں آگ جلتی تھی، جہاں پانی کا تصور نہیں ہے، وہاں سے بھی پانی کا چشمہ. اب سوچ لیجیے کیسا معاملہ ہوا. فالتقى الماء على امر قد قدر، آسمان کا پانی زمین کا پانی جب دونوں ملا تو ایسا معاملہ اتپن ہو گیا، ایسا معاملہ پیش آ گیا جو مقدر میں لوح محفوظ میں اس قوم کے لیے لکھا گیا تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر حضرت نوح کو
وحی کی کہ اپنے ماننے والوں کو اس میں اٹھا لے اور ہر مخلوق کا جوڑا میل فیمیل اس میں لے لے. اور وہ کشتی چلی. وحمل اللہ علی ذات الواح و دسر. اور وہ کشتی کس چیز کی بنی ہوئی تھی؟ اللہ پر. دیکھیے اللہ کی قدرت پر ایمان لے آئی. ایسی حقیقت پر تو آدمی کو فوراً ایمان لے آنا چاہیے کہ اللہ کہتا ہے کہ تختوں کی بنی ہوئی اور کیل سے ٹھوکی ہوئی. تختوں کو جوڑنے کے لیے جو کشتی بنی تھی یا بنائی گئی تھی اس میں دو تختوں کو جوڑنے کے درمیان کیل ٹھوکی گئی تھی. اس لکڑی کے تختوں اور کیل والی کشتی پر ہم نے بتائیے تو پہاڑ کی اتنا پانی ہے. پوری دنیا سمندر وہی خوفناک سمندر سے بھی خوفناک بن چکی ہے. موجوں کے تھپیڑے ہیں اور اس میں یہ کشتی خرامہ خرامہ تجری بیاعیننا. اللہ کہتا ہے ہماری نگاہوں کے سامنے چل رہی ہے, ہماری حفاظت میں چل رہی ہے, ہماری دیکھ ریکھ میں چل رہی ہے. ورنہ ایسے تھپیڑے تھے پانی کا, ایسا تموج تھا اور اس قدر پانی کے ہلکورے تھے کہ تو کشتی کا پرخچا اڑ جانا چاہیے تھا. ایک جھٹکے میں کشتی سب اڑ جاتی, تختہ کہیں جاتا. کہ بتائیے کتنا بڑا پہاڑ سے سمندر کی جو موجیں ٹکراتی ہے تو پہاڑ جیسا جو جہاز ہے وہ پھٹ جاتا ہے, ڈوب جاتا ہے. ابھی بتائیے تو معمولی لکڑی اور کیل سے ٹھوکی ہوئی کشتی اتنے مہیب طوفان کا سامنا کرتے ہوئے خرامہ چل رہی ہے. یہ اللہ کی قدرت تھی, ورنہ یہ کشتی تو کب ختم ہو جاتی, ایک تھپیڑے میں ختم ہو جاتی. کہا وہ حمل اللہ علی ذات الواح و دسر. تو یہ جو اللہ نے کہا کہ تختیوں والی کشتی جو تختیوں سے بنائی گئی تھی, تختوں سے, اور کیل ٹھوکی گئی تھی, یہ بتانے کے لیے کہ بتاؤ اس میں دم کتنا تھا کہ اس طوفان کا وہ مقابلہ کرتی. لیکن یہ تو اللہ کی کرم فرمائی تھی. تجری باعیننا, وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی. ہماری آنکھوں میں چل رہی تھی نہیں, ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی, ہماری حفاظت میں چل رہی تھی. یہ عذاب ہم نے کیوں بھیجا؟ جزاء لمن کان کفر, اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا. یعنی نوح کا بدلہ لینے کے لیے کہ وہ نوح جس کا ان لوگوں نے انکار کیا تھا اس کا بدلہ ہم نے لیا, انتقام لیا اس کی ظالم قوم سے, مشرک قوم سے, کافر قوم سے. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ. اور ہم نے اس کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا. کس کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا؟ ارے قوم کی ہلاکت کو. اور کس کو نشانی کے طور پر چھوڑ دیا؟ کشتی کو. کہ بعد میں آنے والی لوگ نسل جو تھی انہوں نے پہلی مرتبہ کشتی بنانا سیکھا کہ وہ ایسی کشتی ہوتی ہے, اس کی یہ شکل ہوتی ہے, اس میں آدمی بیٹھ کر کے پتوار مارتا ہے تو جہاز بن کر کے یہ چلتا ہے. یہ کشتی چلتی ہے ندی میں. نہیں سمجھ میں آیا؟ یہ ہنر سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو علامت کے طور پر رکھا. سمجھ لگے؟ تو اللہ نے اس کو یعنی ہلاکت کے واقعات کو نشانہ عبرت بنایا, یا اس کشتی کے کچھ نشانات کو رکھا جو بعد کے ادوار میں لوگوں نے دیکھا ہوگا. جزیرۃ العرب کے اندر جودی پہاڑ ہے, اس پر وہ جا کر کے ٹھہری تھی تو وہاں اس کے کچھ ملبے رہے ہوں گے, تو دیکھا ہوگا لوگوں نے کہ کشتی یوں بنتی ہے. اور اس کے بعد لوگوں نے کشتی بنانا سیکھا ہوگا, اور کشتی بناتے آج سائنس ٹیکنالوجی دیکھ لیجیے, اتنا بڑا جہاز بناتا ہے جو امریکہ سے جاپان جاتا ہے, مزے سے ہزاروں نہیں لاکھوں ٹن کا وزن لے کر جاتا ہے. اللہ کہتا ہے فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ اتنی بڑی باتیں تم نے سنی, ہے نصیحت حاصل کرنے والے کوئی ہو؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ, میرا عذاب کیسا رہا, میری چتاونی کیسی رہی, میرا ڈراوا کیسا رہا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ, اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. پڑھو قرآن کو, علم و معرفت کے دریچے کھل جائیں گے. اور قرآن کو یاد کرو. قرآن یاد کرنے کے لیے بھی بہت بہتر ہے. 7 سال کا 8 سال کا بچہ, 10 سال کا بچہ اپنے سینے میں قرآن محفوظ کر لیتا ہے. دنیا میں کوئی آج تک آسمانی کتاب نہیں ہوئی جس کا حافظ موجود ہو جو ایک ورڈ کے ساتھ یاد کرے. آج بھی چیلنج ہے ہم کو, کوئی نہیں ملے گا آپ کو جو بائبل کو شروع سے شروع کر دے. حالانکہ وہ بائبل تو ہے نہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر انجیل اتری تھی, لیکن ایک دم شروع سے کتاب لو, اتنی موٹی کتاب ہوگی, ایک ورڈ کو ایک لفظ کو صحیح کرے گا التی رہے گی. لیکن ایسے حفاظ آپ کو لاکھوں ملیں گے جو قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیجیے. قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کو یاد کرنا بھی آسان کر دیا اور اس سے نصیحت حاصل کرنا بھی آسان کر دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر,
اب نوح علیہ السلام کے بعد بظاہر لگتا ہے کہ یہی قوم تھی، قوم عاد، جو احقاف میں رہتی تھی، جو یمن کے علاقے میں رہتی تھی، وہ بتا چکے ہیں پہلے بھی، بڑی جابر طاقتور قوم تھی، وہ کہتی تھی مجھ سے بڑا طاقتور دنیا میں کوئی نہیں گزرا۔ اللہ نے کہا ہم ہیں تم سے بڑے طاقتور۔ کیسے طاقت کا نشہ اور غرور اترا ہے ان کا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے ان کی طرف نبی بنایا، انہوں نے بھی عاد کو جھٹلایا۔ دیکھیے کتنا مختصر بیان ہے، عاد نے جھٹلایا کس کو؟ اپنے رسول کس کو؟ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کو۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي، ایک دم شارٹ کر دیا، کیسا رہا میرا عذاب، کیسا رہا میرا ڈراوا، میری آیتوں کا انکار کرنا کیسا بھاری پڑا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا، ہم نے تیز تند شاں شاں کرنے والی ہوا جو چلتی ہے، آندھی، دیکھتے ہیں کیسی آواز گونجتی ہے خطرناک، ویسی آواز ہم نے چلائی ایک ایسے دن میں جو منحوس دن تھا اس قوم کے لیے، عذاب اور ہلاکت کا دن تھا۔ صبح کے وقت میں چلایا تھا اور لاسٹ دن کے اندر عصر کے وقت یا مغرب سے پہلے ختم کر دیا۔ 8 دن گزرا، 7 رات گزری، لگاتار ہوا چلتی رہی، اور ایسی تیز تند ہوا ہم نے چلائی اس منحوس دن میں جس میں ہم نے ان کی ہلاکت لکھی تھی، اور وہ مستمر رہا، ہوا 7 دن اور 8 دن اور 7 رات لگاتار چلتی رہی کہ یہ تنزع الناس، وہ ہوا لوگوں کو اٹھاتی تھی اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر کے وہاں سے دے مارتی تھی، اٹھائی گھر میں بھی ہے تو نکالتی تھی، ایسے نکلا کیواڑ وغیرہ سب کو توڑ کر کے گھر کو گراتے ہوئے اس شخص کو پکڑا ہوا نے، لے گیا ایک دم میلوں اوپر، اور وہاں سے سو دے مارا کہ سر الگ دھڑ الگ، کأنہم اعجاز نخل منقعر، لگتا تھا کہ کھجور کے درخت ہے جو جڑ سے کاٹ کے اکھاڑ کر کے زمین پر ڈال دیے گئے، لمبے سرنگے ترنگے بدن ہاتھ کے موٹے تازے اور لمبے 50-50 60 ہاتھ کے لمبے لوگ تھے جن کی لاشیں بکھری پڑی ہوئی تھی۔ تنزع الناس، وہ ہوا ان کو اٹھاتی تھی اور اٹھا کے پٹک دیتی تھی زمین پر، کأنہم اعجاز نخل منقعر، ایسا لگتا تھا کہ کھجور کے تنے ہیں جو جڑ سے کاٹ کر کے زمین پہ بچھا دیے گئے، رکھ دیے گئے۔ فکیف کان عذابی ونذر، تو میرا عذاب اور میرا ڈراوا کیسا رہا؟ سوالیہ نشان ہے، بتاؤ کیسا رہا ہے؟ ابھی عبرت نہیں لیتے، یہ سب چیتاونی ہے مکے والوں کو۔ پھر وہی آیت وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے ذکر کے لیے، نصیحت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، تو ہے کوئی مدکر، یاد کرنے والا، نصیحت لینے والا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی کہہ رہا ہے کوئی نصیحت لینے والا ہے، کوئی قرآن کو یاد کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ہم لوگ کو نصیحت لینے کی توفیق دے۔ 5-7 منٹ اور انشاءاللہ۔ کذبت ثمود بالنذر، اب اس کے بعد تیسری قوم کا یہاں پر ذکر ہے کہ قوم سمود نے بھی بالنذر، نذر جمع ہے نذیر کی، ان آیتوں کو جھٹلایا جن کو اللہ رب العالمین نے نشانی بنا کر اتارا تھا۔ وہ سمود کی طرف کون نبی بھیجے گئے تھے؟ صالح علیہ الصلوۃ والسلام، اور کہاں بھیجے گئے تھے؟ مقام ہجر میں، جو مدینے سے تبوک جانے میں راستے میں پڑتا ہے، سمجھا؟ کوئی 400 کلومیٹر کے قریب پڑتا ہے، تو یہ مقام ہجر میں بھیجا۔ تو سمود نے بھی ان نشانیوں کو جھٹلایا جو حضرت صالح کے ساتھ اللہ نے دی تھی، اور ایک بڑا اعتراض یہ کیا جو اکثر قوموں نے اعتراض کیا، اور مکے والے بھی اعتراض یہ کرتے تھے، اور آج بھی ہم بتائیں گے آپ کو، کہ کہتے تھے قالوا ابشرا منا واحدا، ہم ہی میں کا ایک بشر، ہم ہی میں کا ایک بشر، ایک انسان، جی ہم اس کی پیروی کریں، ہم سب لوگ اسی کی پیروی کریں۔ ایک شخص اٹھا ہے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی ہے، ہم اس کی پیروی کریں، جبکہ ہم اس سے زیادہ پیسے والے ہیں، زیادہ شہرت والے ہیں، زیادہ وقار اور عزت والے ہیں۔ اگر ہم اس شخص کی پیروی کرنے لگے نا تو ہم جاہل ہوں گے اور عذاب میں پڑیں گے، انا اذا لفی ضلال، تو ہم لوگ ضلال میں پڑ جائیں گے، یعنی جہالت ہوگی ہماری، السعور، عذاب میں پڑ جائیں گے۔ اور اس کی ہم مانیں گے، جیسے کہ مکہ والے کہتے تھے کہ اور کوئی نہیں ملا مکہ اور طائف میں اتنا زمیندار، پیسے والا، بڑا بڑا آدمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، محمد ابن عبداللہ یتیم کے علاوہ کوئی اللہ کو نہیں ملا نبوت بھیجنے کے لیے۔ اللہ کہتا اہم یقسمون رحمت ربک، رب کی رحمت کو تم بانٹو گے؟ اللہ یجتبی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ رسولوں میں سے، فرشتوں میں سے جس کو چاہے پیغام رسانی کے لیے بھیجے، اور انسانوں میں سے جس کو چاہے رسول بنا کے بھیجے، تمہاری رائے چلے گی؟ اور پھر وہی کہ ہم بشر کو کیسے رسول مان لیں؟ اگر یہ رسول ہوتا تو فرشتہ ہوتا،
बेवकूफ़ फरिश्ता अगर होता तो फरिश्ते को देखते उसकी शक्ल में, और फरिश्ते की भाषा समझते हैं? फरिश्ता तो पढ़ वाला होता है, तो वो अगर आता फरिश्ता तुम्हारे पास, वलो अरसलना अलैहिमुल मलाइका, वलो अरसलना अलैहिमुल मलाइका, अगर फरिश्तों को हम रसूल भेजते ललबसना अलैहिम मा यलबसून, तो फिर ये एतराज वही करते, क्योंकि हम इंसानी लिबास पे उसको उतारते, तो फिर ये कहते कि इंसान है, हालांकि होता फरिश्ता, तो ये एतराज तो रह जाता इनका। अरे इंसानों को समझाने के लिए इंसान न चाहिए बाबा, क्या बेवकूफ़ी है। तो ये बशरियत का मसला हमेशा टारगेट, ये खास मौजू रहा मुशरिकीन का कि बशर है भाई। अरे भाई तो बशर नहीं है, बशर को समझाने के लिए आएगा तो कौन आएगा? आज भी देखिए वो फिरका है, वो कहेगा कि ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर नहीं है, नूर है, बशर कहीं रसूल बनता है? अरे तो पेशाब पखाना नहीं करते थे? तुम ही कहते हो कि उनका बाप का नाम अब्दुल्ला था, माँ का नाम आमिना था, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, बनु हाशिम के खानदान के थे, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, फातिमा बेटी थी। ये सब बशर की सिफत नहीं है। खाते पीते नहीं थे, पेशाब पखाना नहीं करते थे, बीवी के साथ नहीं जाते थे बिस्तर पर। तो ये सब इंसान करता है कि फरिश्ता करता है, नूर करता है? बेवकूफ सब है। एक कहो उनकी तालीम नूर थी, कुरान और हदीस की तालीमात नूर है, ये नूर हिदायत। एक देवबंदी मौलवी का अभी एक मैसेज सुना, कौन कहता है कि हम देवबंदी लोग कहते हैं नबी को अपने ही जैसा बशर मानते हैं? नबी के तो अगले पिछले गुनाह माफ हो गए थे, हम लोग तो गुनहगार करते हैं। नबी के तो ये थे, नबी के तो वो थे। हम उस पर कमेंट लिखना भूल गए, जल्दी आया। हमने कहा कि इतनी बकराती करने की क्या जरूरत थी? कह देते कि हम लोग सिर्फ बशर हैं, वो बशर रसूल थे। अल्लाह ही खुद कुरान में कहता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया, मैं तुम्हारे ही तरह का बशर हूं, इंसान हूं, बस फर्क यह है कि हमारी तरफ अल्लाह की वही उतरती है जो तुम्हारी तरफ नहीं होती। इतनी सी तो बात है कि वो बशर रसूल हैं, हम लोग सिर्फ बशर हैं। और ये सब जो करे कि उनके गुनाह माफ थे, उनका मकाम सबसे ऊपर है, उनकी शफाअत होगी, उनसे जन्नत खुलेगी, ये सब तो उनकी नबूवत का तकाजा है। तो इतना कुरान ने फर्क कर दिया। कहो ना कि बशर रसूल थे, वो बशर नबी और रसूल थे, हम लोग सिर्फ बशर। तो ये कब्र पुज्जों के तरीके से घुमा रहा है। हम कहां कहते हैं कि हमारे जैसे बशर है? तो हम लोग भी कहां कहते हैं अहले हदीस की बशर है हमारी तरह? हम कहते हैं कि वो बशर रसूल थे, हम सिर्फ बशर हैं। इतने ही बोलो, इतनी मुकराती करने की क्या जरूरत है? ये बताने के लिए कि हाँ हम और वो, हम और कब्र पूज्य दोनों सगे खले मौसेड़े भाई हैं। हम कहाँ वहाबी के तरीके से, अहले हदीस के तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना बड़ा भाई मानते हैं? ये बताना चाहते हो? खाली कह देते कि वो बशर रसूल थे, हम लोग बशर हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो कहा कि अब बशर मिन्ना वाहिदन नत्तबिउ, हम अपने में से एक बशर की पैरवी करें, तब तो हमसे बड़ा जाहिल और अजाब में कौन होगा? औलक़िया ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना, ये मुंह मसूर की दाल। हम सबको छोड़ करके अल्लाह ने इसी के ऊपर कुरान उतार दिया, इसी पर अपनी आयत उतार दी, इसी पर नबूवत उतार दी। अरे ये तो पल्ले से लेकर झूठा है, बक्कार है। ये कह रहे किसको? हजरत सालेह। ये तो तकब्बुर करने वाला है, ये हम पर धौंस जमाना चाहता है, नबी बनकर के चाहता है कि हम सब लोग इसकी पैरवी करें, ये सब हमसे ऊपर रहे और हम सब इसके पीछे रहे, इसकी पैरवी करें। ये बाबा ना होगा। हम लोग तो अपने खुद कौम के चौधरी हैं, हमारी पैरवी दूसरा करे, हम इसकी पैरवी करें। यही बात थी जो कौम के चौधरियों को खलती थी और नबियों की बात नहीं मानते थे। आखिर में जब जूता उता पड़ता था, पकड़े जाते थे, लड़ाई में मारे जाते थे, पकड़ के लाए जाते थे, तब क्या करें? मानते थे। लेकिन बेचारा गरीब सब जो होता था वो मुसलमान हो जाता था। चौधरियों की चौधराहट खतरे में पड़ती थी तो इसे ये आकर दिखाते थे। अल्लाह कहता अच्छा कौन कज़्ज़ाब है, कौन मुतकब्बिर है, ये तुमको कल पता चल जाएगा। कल का क्या मतलब है? कुरान कहा कल किसको कह रहा है? क़यामत को कल कह रहा है। जब मरोगे तभी से क़यामत करीब हो जाएगी। या कल से उड़ा दे कि जो अजाब आने वाला है, समझे? 3 दिन मजे ले लो, 3 दिन। अब इन्होंने देखिए बदमाशी किया। अल्लाह कहता है इन्ना मुरसिलुन नाक़त फितनतल लहुम फर्तक़िबहुम वस्सबीर। हम कहा कि हम तुम्हारी तरफ एक ऊँटनी भेजने वाले हैं, इन्हीं लोगों के मुतालिबे पर कि अगर बड़े सच्चे हो
تو یہ بڑا چٹان پہاڑ پتھر کا بڑا چٹان دیکھ رہے ہیں، بڑی سی چٹان جو دیکھ رہے ہیں نا، اس میں سے وہ اونٹنی نکالو نا، 10 مہینے کی حاملہ، اب بچہ دے تب بچہ دے، ایسی اونٹنی نکالو. یہ کیا مشکل ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. اونٹنی نکل آئی. دیکھ لیجئے اگر کسی قوم کی ہلاکت اللہ چاہتا ہے نا، اور کسی سے گناہ کروانا چاہتا ہے، بدماش اگر ہے، تو ہلاکت کا سامان اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے مہیا کرتا ہے کہ تو آ. کہا کہ اونٹنی نکال دو. ہم کہا اچھا ہم اونٹنی بھیج رہے ہیں تمہارا امتحان لینے کے لیے کہ تم اونٹنی دیکھنے کے بعد بھی مسلمان ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو. اور حضرت صالح کو اللہ کہتا ہے فارتقبہم، ذرا سا انتظار آپ کر لیجئے، پریشان نہ ہوئیے، صبر کیجئے، دیکھیے کہ ان کا رویہ کیا رہتا ہے اونٹنی کے بعد. مگر یہ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، نبئہم، ان کو بتا دیجئے کہ پانی ہمارے درمیان، ہماری اونٹنی کے درمیان جو اللہ کی اونٹنی ہے جو معجزہ کے طور پر اتری ہے، اور تم قوم کے لوگوں کی جو اونٹنی ہے اس کا پانی پینے کا دن مقرر رہے گا. ایک دن یہ اونٹنی جائے گی پینے تو کسی کی اونٹنی نہیں آنی چاہیے، اور جس دن تم لوگوں کی اونٹنی پانی پیے گی اس دن یہ نہیں جائے گی. سمجھا؟ کچھ دن چلا معاملہ. اب 2-4 کو بدماش سب پھر بیٹھا، ارے یہ کیا دادا گیری ہے کہ ان کی اونٹنی جائے گی تو کسی کی اونٹنی نہیں جائے گی، ایسا کیسے ہوگا؟ ہم لوگ اپنی اونٹنی کو لے چلیں گے، اور یہ اونٹنی نے تو ہم لوگوں کا تو ناکدم کر رکھا ہے. یہ کیا اونٹنی ہوگا بھائی؟ یہ اونٹنی ہو گئی، یہ کیا اونٹنی ہو گئی؟ ارے بابا وہ تو وہ اونٹنی ہے جس کا تم نے مطالبہ کیا، جو ایک بے جان پتھر سے نکلی. تم کو سمجھنا چاہیے کہ یہ معجزہ ہے، بہت ہی ہیوی اونٹنی ہے، اللہ کی خاص علامت ہے. کیا یہ اونٹنی ہو گئی بھائی؟ ہم لوگ تو بہت تنگی محسوس کرتے ہیں، ہٹاؤ اس کو. تو ایک دن پلاننگ بنا کر کے پوری قوم کے لوگ متفق تھے کہ اس کو مارنا ہے. ایک مضبوط شہزور بدماش جو سب سے بڑا بدبخت تھا، اب اس کا نام چاہے جو بھی ہو، مفسرین کا کیدار بن سالف تھا، چلیے کوئی بھی رہے، کیدار رہے کہ ادھار رہے، کچھ بھی رہے بردود. اس کو قوم نے آواز دیا، قوم کے لوگوں نے، اے کہاں ہے کدھر وا، نکل میدان میں، اس اونٹنی کو مار دو. اب تو انتظار میں تھا وہ مردود کا بچہ. اب اس نے اپنی تلوار لہرائی اور ایک دفعہ جم کر کے وہ میدان میں نکلا، اور اس نے اس کے اعضاء کو کاٹنے شروع کر دیے، پاؤں کی رگوں کو کاٹنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد اونٹنی دھڑام سے زمین پہ گر گئی، اور پھر تلوار اس کے اس گردن میں حلقوم میں گھسا دیا، گردن کو کاٹ دیا. اب کیا کھیل تماشا تو ختم. سوچیے یہ دیکھیے کیسا اب بربادی کا کیسے اللہ نے انتظام کیا ہے، کیسے فتنہ ہے. بنی اسرائیل کی وہ قوم جو سمندر کے کنارے تھی، ابھی سورہ اعراف میں صاحب نے حافظ جی نے تلاوت کیا، سمندر کے کنارے شنیچر کے دن مچھلی نہیں کا شکار منع تھا، باقی دن کر سکتے تھے. 7 دن سمندر میں مچھلی کبھی آتی ہی نہیں تھی، اور جب مچھلی آوے تو شنیچر کے دن آوے، جس دن ان کو شکار بنا تھا. دیکھتے دیکھتے جب رہا نہیں گیا تب مکر اور ہیلا اور فریب جو یہودیوں کی خاص صفت ہے، انہوں نے مکاری کیا کہ سنیچر کے دن جال ڈال دو، اور جمعہ کے دن، سنیچر کے دن اس میں مچھلی پھنس جائے گی، اتوار کے دن نکال لیں گے، ہو گیا. اتنی بڑی مکاری کی. تو یہ ہلاکت کا سامان اللہ نے ان کے لیے کر دیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ کہتا کہ جب یہ مکاری انہوں نے کی تو ہم نے بھی سب کو ذلیل بندر بنا دیا جو یہ غلطی کر رہے تھے. تو اس طرح سے آزمائش ہوتی ہے. تو اگر گناہ کرنے کا موقع ملے کبھی تو گناہ مت کرنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع تم کو دے دیا، کہیں غصہ ہے وہ تم پر، تمہاری ہلاکت کا انتظام کر رہا ہے کہ تو چل یہ کام کر، یہ برائی کر، ہم نے تم کو موقع دیا ہے، اب تیرا ہم رسی ٹانتے ہیں، تمہاری رسی عذاب کی ہم ٹانتے ہیں. دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ کسی کو ہلاک کرنا چاہتا ہے تو ہلاکت کے اسباب بھی مہیا کرتا ہے. تو اللہ نے کہا کہ ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں، ان کے لیے فتنہ ہوگی، آزمائش کا ہوگی، تھوڑا انتظار کر لیجئے، صبر کر لیجئے. ان کو بتا دیجئے کہ پانی ہمارے تمہارے درمیان بٹوارا کیا جا رہا ہے، ایک دن ہماری اونٹنی پیے گی، ایک دن تم سب کی پیے گی. اور اس کے بعد فنادوا صاحبہم، قوم کے لوگوں نے اپنے ساتھی کو بلایا اور کہا کہ اس کو مار دے. فتعاطیٰ، وہ ایک دم جمپ کر کے نکلا، ایک دم فوراً سننے کی دیری تھی، اور وہ نکلا. فعقرہ، اور اس بے ایمان نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی، اس کی پیچھے کی رگوں کو، ساری رگوں کو کاٹ دیا، اس کے بعد ذبح کر دیا اس کو. اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اب اس کے بعد کیسا عذاب رہا. ایک مرتبہ آسمان سے چیخ کی آواز آئی، وہ چاہے جبریل کی رہی ہو یا کوئی اور کی رہی ہو، اور زمین میں زلزلہ آیا اور سب کے سینے پھٹ گئے، سب کا ہارٹ اٹیک ہو گیا. زلزلہ آیا اور چیخ سے سب کے کلیے پھٹ گئے. اللہ کہتا ہے فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. تو میرا عذاب
اور میرا ڈراوا کیسا رہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ باقی انشاءاللہ تفصیل اور جو صورت میں ہے وہ کل کے درس میں۔